اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، اور وہ چیز جس سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے وہ ہے چپکے بار بار وسوسے ڈالنے والا۔ اور جس ہستی کی پناہ میں آنے کا کہا گیا ہے اس کی 3 صفات یہاں پہ آئی ہیں کہ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے اور الہ الناس ہے۔ آغاز ہوتا ہے قل، یعنی کہہ دیجئے۔ قل جو ہے یہ ایک ورب ہے یا فعل ہے، اور یہ حکم یا ہدایت ہے۔ جو سننے والا ہے، جو اولین مخاطب تھے اس صورت کے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کے مخاطب ہیں۔ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں۔ اعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ یا پناہ گاہ یا جائے پناہ یا دارالامان، ریفیوج یا پروٹیکشن یا پلیس آف پروٹیکشن یا اسائلم یا سینکچوری۔ تو کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اعوذ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یا آئی ٹیک ریفیوج۔ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الناس، تمام انسانوں کے پروردگار کی۔ جو الناس ہے اس کے شروع میں آ رہا ہے الف لام۔ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آئے تو یا تو وہ اس اینٹی کو الف لام ڈیفینٹ یا اسپیسیفک کر دیتا ہے، یا اس کی پوری نو کی ترجمانی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر قلم کہا جائے تو اس کا معنی ہے کوئی بھی قلم، مگر اگر القلم کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک یا ڈیفینٹ قلم۔ اسی طریقے سے اگر الحمد کہا جائے تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی حمد یا تمام حمد۔ تو ایک کا ایک معنی تو کسی چیز کو اسپیسیفک اور ڈیفینٹ کر دینا، اور دوسرا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی چیز کی پوری نو کی ترجمانی کرنا۔ تو یہاں الناس جو ہے وہ انسانوں کی پوری نو کی ترجمانی کرتا ہے، تو لہذا ترجمہ کیا گیا تمام انسان۔ تو رب الناس کا معنی ہے تمام انسانوں کا پروردگار۔ اب رب جو ہے لفظ، اس کا بنیادی معنی ہے کہ وہ ہستی جو کسی شے کو بتدریج نشو و نما دے کر اس کی اولین مقام یا نقطۂ آغاز سے اس کو اس کی الٹیمیٹ جو سٹیج آف پرفیکشن یا کمپلیشن ہے، یا جو نقطۂ کمال ہے اس تک پہنچا دے۔ اس کو جو نشو و نما کا سامان چاہیے وہ پرووائڈ کرے، اس کی نشو و نما کرے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ پروردگار بھی کیا جاتا ہے، پالنے والا بھی کیا جاتا ہے، پرورش کو نندہ بھی کیا جاتا ہے، اصلاح کو نندہ، نگران یا نگہبان یا منتظم یا سرپرست یا آقا یا سردار، یہ سارے اس کے معنی ہیں لفظ رب کے۔ تو پہلی صفت جو ہستی کی آئی ہے جس کی پناہ میں آنا ہے وہ ہے رب الناس۔ تو انسان کا کہ جو فیئر کمپلیکسز ہوتے ہیں یا جو وسوسے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ڈائمینشن وسوسوں کی ہوتی ہے اکنامک یا فائنینشل، کہ انسان جو ہے وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا ان داتا کوئی ہے، اور اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری نوکری چلی جائے گی،
یا میں معاشی طور پہ میرے حالات خراب ہو جائیں گے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ ایک ہستی ہے جو پورے انسانوں کی پروردگار ہے، پورے انسانوں کو پالنے والی ہے، نشو و نما کا سامان دینے والی ہے. تو کوئی انسان دوسرے انسان کا انداتا نہیں ہوتا. وہ انداتا یا پروردگار جو ہے وہ کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جو تمام انسانوں کی پروردگار ہے. تو لہٰذا انسان کو کسی معاشی وسوسے میں ڈلنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے انسانوں کا پروردگار اور پورے عالم کا جو پروردگار ہے وہ مجھے بھی سامان نشو و نما عطا کرے گا، لہٰذا مجھے کسی سے معاشی طور پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی معاشی وسوسے میں پیدا کے میں الجھنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی صفت رب الناس. آگے ہے ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ و فرمانروا کی. یعنی میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، اور آگے ہے ملک الناس کی. ملک الناس یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ یا فرمانروا. ملک کا مطلب ہوتا ہے مختار کل، صاحب اقتدار، فرمانروا، بادشاہ، وہ جس کے پاس رولنگ پاور ہو، کنٹرول ہو، اتھارٹی ہو، ساورینٹی ہو. کنگ یا ساورن یا رولر کو بھی ملک کہا جاتا ہے. تو انسان کے معاشی جو فیئرز ہیں اس کے علاوہ دوسرے فیئر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی طاقتور بندہ، کوئی پاور یا اتھارٹی والے لوگ جو ہے نا وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہ بھی اس کو وسوسے آتے ہیں، میرا باس مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا جو سیاسی طور پہ یا انتظامی طور پہ جو طاقتور ہستی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو انسان کے یہ جو وسوسے ہیں جن کا تعلق اس سے ہے کہ طاقت کا سرچشمہ کوئی اور ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر اس شخص کا ایمان یہ ہو جائے کہ کائنات میں ایک ہستی ہے جو تمام انسانوں کی حقیقی بادشاہ اور فرمانروا ہے، اور اصل ساورینٹی اور اصل اتھارٹی یا کنٹرول یا پاور جو ہے وہ اس ہستی کے پاس ہے جو تمام انسانوں کا بادشاہ اور فرمانروا ہے، لہٰذا مجھے کسی دوسرے انسان سے جو پاورفل بظاہر نظر آتا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جس ہستی کی پناہ میں آنے کا یہاں کہا گیا ہے اس کی پہلی صفت ہوگی رب الناس اور دوسری صفت ہوگی ملک الناس. تو اعوذ بی رب الناس میں جو بازر بی ہے یہ پریپوزیشن ہے اور یہاں ترجمہ کیا گیا ہے ود یا کی. تو قل سے اعوذ I take refuge بی رب الناس with the sustainer of the mankind ملک الناس the king of the mankind. اب تیسری صفت جو ہستی کی بیان کی گئی ہے جس کی پناہ میں آنے کا کہا گیا وہ ہے الہ الناس، تمام انسانوں کے الہ کی. تو انسان کے جو فیئر کمپلیکسز ہوتے ہیں یا وسوسے ہوتے ہیں اس کی ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ انسان مختلف ہستیوں کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا یا پناہ دہندہ یا نجات دہندہ سمجھ لیتا ہے اور طرح طرح کے آستانوں پہ اپنی جبین جھکاتا ہے اور اس نے خواہشات کے بت یا خوف کے بت بنائے ہوتے ہیں. تو یہاں کہا گیا ہے کہ کائنات کی ایک ہستی ہے جو تمام انسانوں کی حقیقی الہ ہے، وہ معبود حقیقی ہی حقیقی حاجت روا، مشکل کشا، پناہ دہندہ اور نجات دہندہ ہے. جب اس کی پناہ میں بندہ آ جائے تو اس کو کسی اور فیئر یا وسوسے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو جو ریلیجس ڈائمینشن ہے انسانوں کے وسوسوں کی، تو اس میں بھی جو حقیقی الہ ہے تمام انسانوں کا، اگر اس پر ایمان بندے کا مضبوط ہو جائے تو جو وسوسے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میری حاجت روائی کون کرے گا، میری مشکل کشائی کون کرے گا، تو وہ وسوسے جو ہیں وہ بھی انسان کے دور ہو جاتے ہیں.
3 صفات آئیں اس ہستی کی کہ جس کی پناہ میں آنے کا کہا گیا ہے. وہ رب الناس ہے، تمام انسانوں کا پروردگار ہے اور پالنے والا ہے. تو اگر انسان کا بلیو یہ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، تو ان کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. تو کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس، تمام انسانوں کے رب یعنی پروردگار یا پالنے والے کی، ملک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ فرمانروا کی، کہ ساری پاور، اتھارٹی، کنٹرول اور ساورینٹی جس کے پاس ہے. الہ الناس، جو حقیقی معبود، حاجت روا، مشکل کشا، پناہ دہندہ اور نجات دہندہ ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں یا اس کی پناہ میں آتا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس. من جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. من شر الوسواس، وسواس کا مطلب ہے چپکے بار بار وسوسے ڈالنے والا. تو وہ اینٹی جو چپکے بار بار وسوسے ڈالنے والی ہے، اس کے شر سے. تو انسان کے ذہن میں جو ایول تھاٹس یا نیگیٹو تھاٹ لانے والی جو چیز ہے، اس کے شر سے. اب اس کی ایک اور صفت بتائی گئی کہ وہ الخناس ہے، الوسواس الخناس. خناس جو ہے یہ اس میں صفت ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور پسپا ہو جاتا ہے. یعنی وسوسہ دل میں لے کے آتا ہے، اور پھر اگر دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، ایمان اللہ کی طرف کھینچ لے، تو پھر وہ وسواس جو ہے، وسوسے ڈالنے والا، وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد پھر وسوسے ڈالنے والا دوبارہ آ جاتا ہے. تو بار بار پلٹ کر آنا اور جو پسپا ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں الخناس. تو یہ جو انسان کے دل میں بار بار وسوسے ڈالنے والا اور بار بار پلٹ کے آنے والا اور پھر چلے جانے والا چپکے سے، اس کو کہتے ہیں الوسواس الخناس. اب اس کی آگے ایک اور خصوصیت بتائے گی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس. تو اس کا ایک فنکشن ایکسپلین کیا گیا کہ وہ جو، الذی ریلیٹو پروناؤن ہے، الذی وہ جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے صدور میں یا ذہنوں میں. فی پریپوزیشن ہے، اور صدور الناس جو ہے یہ مرکب اضافی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اس سے بچنا یا پروٹیکشن کی پناہ مانگنی ہے. اب صدور جو ہے یہ صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں ہر چیز کے بالائی حصے کو یا نمایاں حصے کو یا اعلیٰ حصے کو یا مقدم حصے کو یا آگے والے حصے کو یا سینے کو یا قلب کو یا دماغ کو یا ذہن کو. تو جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چپکے بار بار پلٹ کے آتا ہے اور پھر پسپا ہوتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے. من الجنت والناس، جو جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے یا انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. من کا مطلب میں سے، من الجنت والناس. تو یہ جو الوسواس الخناس ہے، یہ یا جنوں میں سے ہو سکتا ہے یا انسانوں میں سے ہو سکتا ہے. تو جن کا لفظی معنی ہوتا ہے انویزیبل بینگ. تو بہت ساری کائنات میں انویزیبل بینگز یا انویزیبل فورسز ہیں. تو وسوسوں کا ایک سورس ہو سکتا ہے اندیکھا سورس، کہ ایسے ہی ذہن میں آپ کے وسوسے وہ ڈال دے. سامنے کو دوسرا شخص نہیں ہے کہ جو وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ بغیر کسی دیکھنے یا نظر آنے والی مرئی چیز کے بغیر انسان کے ذہن میں انویزیبل فورسز یا انویزیبل سورسز سے جو وسوسے آتے ہیں، وہ ہیں وہ وسوسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنات میں سے وسوسے آ رہے ہیں.
وسوسے ڈالنے والا وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، انویزیبل بینگ میں بھی ہو سکتا ہے، اور والناس وہ دوسرے انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوئی دوسرا بھی بات کر سکتا ہے، کسی نے کو بات کر دی، اس سے انسان کے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو گئے، یا کسی نے بات نہیں بھی کی، یوں ہی ان دیکھی قوتیں جو ہے انہوں نے دماغ میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو سورۃ الناس ہے، اس کا بنیادی موضوع ہے کہ ایک چیز ہے، اینٹی ہے، جو چپ کے بار بار انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، جس کو الوسواس الخناس کہا گیا ہے، کہ اس کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ ایول تھاٹس اور نیگیٹو تھاٹس سے بچنے یا پروٹیکشن کا کہا گیا ہے، اور پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے جس ہستی کی پروٹیکشن ہمیں لینی ہے، اس کی 3 صفات ہیں کہ وہ رب الناس ہے، ملک الناس ہے، اور الہ الناس ہے۔ تمام انسانوں کا پروردگار ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ و فرمانروا ہے، اور تمام انسانوں کا الہ ہے، جس پر اگر ایمان مضبوط ہو تو ہمارے سارے معاشی اور اقتصادی فیئرز یا وسوسے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مان لیں کہ جو تمام انسانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے، وہ میرے بھی تمام معاشی مسائل کا حل رکھتا ہے، اس کی ہدایت میں میرے بھی تمام مسائل کا حل ہے، اور جو حقیقی ملک ہے، بادشاہ ہے، پاور، کنٹرول، اتھارٹی جس ہستی کے پاس ہے، اگر اس پر ایمان مضبوط ہو جائے تو کسی دوسرے پاورفل شخص کے بارے میں یا اس سے نقصانات کے وسوسے انسان کے دل میں باقی نہیں رہتے۔ اور اگر بلیف یہ ہو جائے کہ ایک ہستی ہے جو حقیقی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا، پناہ دہندہ اور نجات کنندہ ہے، تو انسان کو کسی نہ چوکھٹ نہ آستانے پہ جھکنے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی خواہشات یا خوف کے بت کو پوجنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس کے وہ وسوسے جو حاجت روائی اور مشکل کشائی سے متعلق ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ جس چیز کے وسوسوں سے بچنا ہے، وہ انسان کے صدور یا ذہنوں میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو قرآن مجید کو کہا گیا ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے، وہ صدور یا ذہنوں میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج یا ان کی شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اس ہدایت پہ اگر عمل کر لیں اور رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس پہ بلیف اپنا جو ہے وہ اسٹرانگ کر لیں، تو ہمارے سارے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز یا پرابلمز ہیں وہ انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس طریقے سے جو تھاٹس ہیں وہ انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ وسوسے بھی تھاٹس کی ایک قسم ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ واچ یور تھاٹس، اپنی تھاٹس کو دھیان میں رکھیں، بیکاز تھاٹس بیکم ورڈس، تھاٹس ہی الفاظ بنتے ہیں، اور واچ یور ورڈس بیکاز ورڈس بیکم ایکشنز، اپنے الفاظ کا دھیان رکھیں کیونکہ الفاظ ہی بعد میں عمل کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، اور واچ یور ایکشنز بیکاز ایکشنز بیکم ہیبٹس، اور اعمال کے اوپر دھیان دیں کیونکہ اعمال ہی عادت بن جاتے ہیں۔ پھر ہے کہ واچ یور ہیبٹس بیکاز ہیبٹس بیکم یور کریکٹر، تو اپنی عادتوں پہ دھیان دیں کیونکہ عادتیں ہی آپ کا کریکٹر بن جاتی ہیں۔ اور پھر ہے کہ واچ یور کریکٹر بیکاز کریکٹر بیکمز یور ڈیسٹنی، تو اپنے کردار کو دھیان دیں کیونکہ کردار ہی آپ کی ڈیسٹنی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے بچائے، اور ہم حقیقی طور پہ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کی پناہ میں آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔